السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان جیسا مہینہ نصیب فرمایا۔ میرا آج کا عنوان ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر کن کے اوپر واجب ہے؟ سب سے پہلے یہ بات تو سن لے کہ صدقہ فطر ان کے اوپر واجب ہے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی۔ جن کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے تو صدقہ فطر وہ بھی جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اپنی مال میں سے زکوٰۃ نکال رہے ہیں، تو وہ بھی ان کا بھی کام بنتا ہے کہ صدقہ فطر بھی نکالا جائے۔ اور جن حضرات کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو ان کے اوپر صدقہ فطر کیسا واجب ہے؟ تو آپ اس بات کا غور کر لیں کہ ہمارے روزمرہ میں جو زیادہ استعمال ہونے والے سامان ہیں، جیسے کہ کپڑے ایک سے دو زیادہ رکھے ہوئے ہیں، یا کپڑے بہت زیادہ رکھے ہوئے ہیں، یا ضروریات سے بھی زیادہ ہٹ کر ہمارے پاس سامان اگر موجود ہے، یعنی کہ اتنا سامان اتنی رقم ہو رہی ہے کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر کی رقم ہو رہی ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس میں سے صدقہ فطر نکالا جائے، اور صدقہ فطر نکالے۔ اور اپنے پھر اس میں علماء کرام کا دو قول ہے کہ صدقہ فطر نکالیں تو کن حضرات کو دیا جائے۔ جیسے کہ آپ زکوٰۃ کے لیے ڈھونڈتے کہ غریب، محتاج، مسکین وغیرہ کو زکوٰۃ کا اپنا مال دیتے ہیں، تو صدقہ فطر بھی ویسے جو مسکین ہیں، جن کے اوپر یعنی کہ عید منانے کے لیے گھر میں کچھ سامان نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں کو نہیں کھلا سکتے، تو ویسے حضرات کو صدقہ فطر دیا جائے، تاکہ آپ جو رقم دے رہے ہیں وہ اس سے اس بندے کے گھر میں خوشی ہو، تو صدقہ فطر اس کو دینا افضل ہے۔ اور پھر اگر ایسے کوئی موجود نہیں ہے، اڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں، پڑوس میں، اگر دوستوں میں کوئی موجود نہیں ہے، تو آخری اور شریعت کہتی ہے کہ اداروں میں دیا جائے جہاں پر قیام و طعام اور ہاسٹل وغیرہ کا نظم ہو۔ اور پھر یہ علماء کرام کا قول ہے۔ اور پھر ایک علماء کرام کے دو قول ہے کہ صدقہ فطر ان حضرات کو دیا جائے، لیکن کون سے وقت میں دیا جائے، کب دیا جائے؟ تو افضل طریقہ یہ ہے کہ عید، بعض علماء کہتے ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے دیا جائے، تو اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ اگر ہم عید کی نماز سے پہلے اگر دیا جائے تو وہ اپنے گھر، اگر آپ کوئی رقم دیتے ہو، کوئی آٹا دیتے ہو، یا کوئی اور کچھ بھی دیتے ہو، تو وہ بندہ کیسے اپنے مال یعنی کہ گھر میں سامان لے کر آئے گا؟ تو اس لہٰذا اس وقت نہ دیا جائے، تاکہ عید سے پہلے اس کو صدقہ فطر کی رقم دیا جائے، یا آٹا جو بھی ہے دیا جائے، 1.25 کلو گیہوں جو آپ اچھے سے اچھی کوالٹی کا استعمال کرتے ہو، تو وہ رقم آپ جو ہے صدقہ فطر میں نکالا جائے۔ اگر آپ جو اپنے گھر میں جو اچھی کوالٹی کی گیہوں استعمال کرتے ہیں، تو وہ رقم 1.25 کلو گیہوں کی آپ دیا جائے، وہ صدقہ فطر آپ کا ہوگا۔ اور پھر یاد رکھیں میرے عزیزان گرامی کہ 1.25 کلو گیہوں سے بھی زیادہ آپ رقم دے سکتے ہیں، اگر کم دیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ فطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے ادا کیا جائے۔ اس کو امام مسلم اور ابو داود نے روایت کی ہے۔ حضرت سلمان بن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ حدیث پر علماء کرام نے کہا کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے دیا جائے۔ پھر اس میں علماء کرام کہتے ہیں کہ اس وقت اگر ہم دیا جائے تاکہ وہ اپنے عید کی گھر میں عید کے سامان آسانی سے لے کے آ جائے اور وہ خوشی منایا جائے، تو اسے اس وقت دیا جائے۔ پھر حضرت سلمان بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور سے کرے، کیونکہ اس میں برکت ہے، اور کھجور نہ پائے
تو پانی سے افطار کریں کیونکہ یہ پاک ہے۔ نیز فرمایا مسکین کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، لیکن رشتہ دار پر صدقہ دو چیزوں صدقہ ہے، صدقہ بھی ایک صلہ رحمی کا بھی ہے۔ تو یہ حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صلہ رحمی کرنا اور صدقہ فطر نکالنا، تو یہ رشتہ داروں میں یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو یاد رکھیں میرے عزیزان گرامی کہ افضل ترین طریقہ یہی ہے کہ عید سے پہلے ہم صدقہ فطر محتاج کو دیا جائے، اور پھر آپس میں صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں سے جڑے رہنا، دوست و محبت سے، پیار و محبت سے اپنی زندگی کو کٹانا، پیار و محبت سے، رشتہ داری سے صلہ رحمی، آپس میں صلہ رحمی کرنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ صرف وہی صدقہ فطرہ کہلائے گا جو عید الفطر تک ادا کر دیا جائے گا، اور جس نے اس عید کے بعد کچھ صدقہ دیا تو وہ فطرہ نہیں کہلائے گا، صرف صدقہ ہوگا۔ اس کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے، اس کو امام ابن شیبہ نے روایت کی۔ اگر کسی کے پاس صدقہ فطر کی رقم نہیں ہے، اگر وہ عید کی نماز سے پہلے، عید سے پہلے صدقہ فطر ادا نہیں کر سکا، عید کے بعد اگر وہ صدقہ فطر ادا کر رہا ہے تو وہ صدقہ فطر نہیں کہلایا جائے گا بلکہ صدقہ کہلایا جائے گا۔ یہ ایک روایت تھی کہ اب یاد رکھیں کہ حضور پاک علیہ السلام کا اس میں کیا قول ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا کہ عید سے پہلے افضل ترین علماء کرام کا قول یہی ہے کہ عید سے پہلے صدقہ فطر دیا جائے۔ عید الفطر کے دن جس وقت فجر کا وقت آتا ہے، یعنی جب سحر کا وقت ختم ہوتا ہے، تو اسی وقت میں یہ صدقہ واجب ہوتا ہے، اور عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا نہ کیا گیا تو بعد میں بھی ادا کرنا ہوگا، لیکن بعد میں وہ ادا کرنے سے اس کے صدقے کی فضیلت ختم ہو جائے گی اور یہ عام صدقہ بن جائے گا۔ نیز عید الفطر کی نماز کے بعد تک تاخیر مکروہ ہے۔ غریب کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر یہ صدقہ فطر عید الفطر سے پہلے رمضان المبارک میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر کا مصروف یہی ہے یعنی کہ مسلمان فقیر آدمی ہو، تو ایسے لوگوں میں صدقہ فطر واجب ہے کہ ایسے لوگوں کو صدقہ دیا جائے جو غریب ہو، فقیر ہو، جو ان لوگوں کو صدقہ دینا صدقہ فطر واجب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے اتنا ہم صدقہ فطر ان لوگوں کو دیں جو غریب ہے، جو محتاج ہے، ویسے لوگوں کو صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ یاد رکھیں میرے عزیزان گرامی کہ صدقہ فطر ان لوگوں کو دیا جائے اور اس سے پہلے دیا جائے۔ میں نے جو روایتیں آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمارے صدقہ فطر کو قبول فرما، ہمارے زکوٰۃ ادا کرنے کو قبول فرما، ہمارے نمازوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے روزوں کو، سحر و افطار کو، ہر ایک کو قبول فرما، یہ ہمارے عبادات کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم نے جیسے بھی تیری اس رمضان میں عبادتیں کی ہے، اللہ ہمارے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما۔ اور صدقہ فطر 52.5 تولے چاندی کے برابر جن حضرات کے پاس رقم ہو تو وہ رقم ان کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے کہ وہ صدقہ فطر نکالا جائے اور پھر غریب وغیرہ مسکین وغیرہ میں دے۔ اگر کوئی بھی نہیں مل رہے ہیں تو ہمارے شہر دکن کے جو ادارے ہیں جہاں پر قیام و تعلیم وغیرہ فری ہے، جہاں پر بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے، ویسے اداروں میں صدقہ فطر زکوٰۃ وغیرہ ان اداروں کو آپ صدقہ فطر زکوٰۃ وغیرہ دے کر مستحکم بنائیں۔ جیسے کہ ہمارے شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف ادارہ جامعہ نظامیہ ہے، وہاں پر بھی آپ دے سکتے ہیں، اور بھی ادارے جو ہمارے ناظرین سن رہے ہیں، جو آپ جہاں چاہیں، جو اداروں کو آپ دینا چاہتے ہیں آپ وہ اداروں کے دیں۔ یہ ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کی ہے
وہ آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ جو جو اداروں کو آپ دینا چاہتے ہیں آپ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے صلاۃ تراویح نماز تہجد کو قبول فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے وسیلے سے اللہ ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج تک کے لیے ہم کو اجازت دے، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔